الرحمن الرحیم۔ مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ ملفوظات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا آسان سا معجزہ دیا کہ جادوگر جو بالکل فرعون کی حمایت میں آئے تھے، انہوں نے جب ڈنڈے کو سانپ بنتا دیکھا تو وہ سارے سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے، اور ان جادوگروں نے سمجھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے نبی ہیں تو نبی کی بات کا نہ ماننا اپنے آپ کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ فوراً سارے کے سارے سجدے میں گر پڑے اور ایمان لے آئے۔ انہیں یہ بات معلوم تھی کہ ہم اگر ایمان لے آئے تو فرعون نے جن انعامات کے دینے کا اعلان کر رکھا ہے ان سے ہم محروم رہیں گے، بلکہ فرعون بڑی سخت قسم کی سزائیں دیتا ہے، تو سخت قسم کی سزاؤں میں ہمیں جانا ہوگا۔ لیکن ایمان والے بنے اور فرعون سے کہہ دیا، تیرا اگر بس چلتا ہے تو ہماری موت تک چلتا ہے، ہم مر جائیں گے تو اس کے بعد تو کچھ نہیں کر سکتا۔ آمنا برب العالمین، ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر۔ جب یہ جادوگروں جو فرعون کی حمایت میں آئے تھے ایمان لائے تو تاریخ روایت سے یہ بات ملتی ہے، حدیث میں نہیں، کہ لاکھوں کا مجمع جو وہاں پر دیکھنے والوں میں تھا وہ لاکھوں کا مجمع ایمان والا بن گیا، اور فرعون کی بیگم جو وہاں پر محل سرائے میں تھی وہ ایمان والی بنی، یعنی بی بی آسیہ، اور فرعون کے دربار کا ایک درباری وہ بھی ایمان والا بنا۔ اس نے اپنے ایمان کو چھپا رکھا تھا، اور میں بتاؤں اس سے بھی آگے کی فرعون کے اپنے وجود کے اندر کا بھی یقین بنا کہ یہ بات بکس نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے، لیکن اس بات کو اگر میں مانوں تو میری مونچھ نیچے ہو جائے گی، میری ناک کٹ جائے گی۔ بس اس کی سرکشی نے اسے بات کے ماننے سے روکا، ورنہ سمجھ میں اس کے بھی آ گیا تھا۔ اور اسی کو قرآن کہتا ہے، فرعون کا انکار جو تھا وہ سرکشی کی وجہ سے تھا، اپنی بلندی اور بڑائی کی وجہ سے تھا، اور ابو جہل کا جو انکار تھا وہ صرف مونچھ کی وجہ سے اور یہ کہ ناک اونچی رہے اسی وجہ سے نہیں تھا کہ بات سمجھ میں نہیں آئی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کہہ دی کہ آج تک کی رہتی دنیا اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا معجزہ مرحمت فرمایا کہ قیامت تک اس امت کے ہاتھ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہوگا، اور وہ معجزہ قرآن پاک ہے۔ تورات، زبور اور انجیل جن زبانوں میں لکھی گئی، ان زبانوں کا جاننے والا ہمیں آج تک ایک نہیں ملا۔ ہم انکار نہیں کر رہے کہ نہیں ہوں گے، لیکن ہمیں ان میں سے کسی کی زبان جاننے والا آج تک ایک نہیں ملا۔ لیکن قرآن جس زبان میں اترا اس کے جاننے والے خدا کے دشمن بھی لاکھوں کی تعداد میں دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے مل کر قرآن جیسی ایک صورت نہیں بنا سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے یہودیوں کے مدرسے میں تشریف لے گئے اور جا کر یہ پوچھا کہ بتاؤ تورات کے اندر یہ موجود ہے کہ آخری نبی آنے والے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس آخری نبی کے بارے میں یہ علامتیں لکھی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں لکھی ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ نبی میں ہوں، لاؤ تورات اور اس کے اندر لکھی ہوئی علامت میرے اندر دیکھ۔ یہودی سمجھ گئے اور بات ان کی سمجھ میں آ گئی، لیکن اناد اور ضدی پن انہوں نے کہا کہ سارے نبی آئے بنی اسرائیل میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سردار بنی اسماعیل میں کیسے آ گئے؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جس کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ تو دو سلسلے چلے، ایک بنی اسرائیل کا، دوسرا بنی اسماعیل کا۔
بنی اسماعیل میں تو کوئی نبی نہیں آئے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسرائیل میں ہزاروں کی تعداد میں انبیاء علیہ السلام آئے، اور تو یہودیوں میں یہ عناد تھا کہ اگر یہ نبی بھی بنی اسرائیل میں یاد رکھنا کہ دعوت کے فضا جب ایمان کے ذریعے دنیا میں بنتی ہے تو جو سلیم الفطرت قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن میں عناد، ضدی پن اور ہٹ دردی نہیں ہوتی، اللہ پاک انہیں ہدایت سے محروم نہیں فرماتے۔ محروم ہدایت سے وہی شخص رہتا ہے جس میں ضدی پن ہو، جس نے اس کے دل کو استعداد کو ختم کر دیا ہو۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جتنے مخالفت کرنے والے تھے ان میں بہت سے ایمان والے بن گئے، اور ایسا ایمان والے بنے کہ انہوں نے ایمان کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اپنی جان مال تک کو قربان کر دیا اور اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو شہید بنا لیا۔ اس بنا پر ہم دنیا کے کسی آدمی کے ہدایت پر آنے سے نا امید نہ ہوں، ہمیں پوری دنیا کو اپنا میدان بنانا چاہیے۔ اللہ عمر کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔